ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کی محمد سے محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومن پر بڑا احسان کیا کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ پچھلے جمعہ کو میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں جہاں بھی حضور کے بارے میں بات کی تو بھیجنے کا لفظ استعمال کیا۔ کہیں پر وہ کہا کہ ہم نے اسے نور بنا کر تمہارے بیچ و بیچ میں بھیج دیا، کہیں پر کہا کہ نور والا آیا ہے، کہیں پر کہا کہ وہ رسول تمہارے بیچ میں تشریف لایا ہے، کہیں پر فرمایا کہ مبعوث فرما دیا ہے۔ تو جب یہ ذات اقدس بھیجا گیا ہے تو یہ ذات اقدس بھیجنے سے پہلے کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے، یہ موجود تھی۔ چلو دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے ہر نبی کو امت عطا کی، ہر نبی کو صحیفہ کتاب قانون دیا، اور سارے نبی کی امت جو ہے کلمہ پڑھتی ہے تو ان کے نام کا، جو جس نبی کی امت ہے وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد میرے نبی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ تو یہ تو انبیاء و مرسلین کی امت کا معاملہ ہے کہ ہر نبی کی امت ان کے نام کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ انبیاء کرام، یہ رسول اکرام اور تمام انبیاء و رسول اور پیغمبر جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے، یہ کن کا کلمہ پڑھتے تھے؟ ان کا کلمہ کیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد یہ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے
رسول ہیں، یہ ذات اقدس اس وقت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی جو آئے تو ان کا کلمہ یہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پوچھا گیا کہ آپ کن کا کلمہ پڑھتے تھے تو وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگو ہم دنیا میں آ گئے ہیں، وہ نہیں آئے ہیں مگر رسالت کے ساتھ موجود ہے۔ کلمہ پڑھ کے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں، وہ نہیں آئے ہیں، ہم موجود ہیں، وہ ابھی یہاں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن وہ تشریف لانے والے ہیں۔ سارے نبی کی امت ان کے نام کا کلمہ، اور میرے نبی اور تمام انبیاء و رسول جو ہے میرے نبی کا کلمہ۔ تو حضرت آدم کا دور ہے، حضرت عیسیٰ کا دور ہے، حضرت موسیٰ کا دور ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی دور ہے، یعنی تمام نبی کی دور میں میرا نبی موجود تھا۔ تمام رسول کے دور میں میرا نبی موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے بھی پورے قرآن میں جو جملہ استعمال کیا تو کہیں پر کہا کہ ہم نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر کے بھیجا، ہم نے اپنے رسول کو تمہارے بیچوں بیچ میں مبعوث فرما دیا، کہیں پر کہا کہ وہ نور والا آیا ہے، کہیں پر کہا کہ ان کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم نے اپنے محبوب کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا، عبداللہ کا بیٹا بنا کر پیدا کیا، آمنہ کا دلارہ بنا کر کے پیدا کیا، مکے کی دھرتی پر پیدا کیا۔ اللہ نے پورے قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہی کیا کہ ہم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ رسول جو ہے اس وقت بھی موجود ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ایک دور ایسا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم بھی نہیں تھے، کم و بیش کوئی بھی نبی تشریف نہیں لائے۔ ایک دور ایسا آیا ابھی آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، جب آدم آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے، اللہ نے اس وقت مجھے نبی اس سے پہلے بنا دیا۔ کیا پتہ چلا کہ آدم کا وجود ابھی نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو بنا کے تیار کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب آدم کی مٹی اور پانی دونوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اور آدم کے مٹی کو جمع کر کے آدم کا پتلا رکھا گیا۔ اس سے پہلے میں نبوت کے ساتھ موجود تھا۔ اللہ کے رسول اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ابھی انبیاء کا دور شروع نہیں ہوا، کسی نبی کا دور شروع نہیں ہوا، کوئی پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا، کوئی پیغمبر کو ابھی بنایا بھی نہیں گیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے جنات کا معاملہ تھا، اس سے پہلے فرشتوں کا بھی معاملہ تھا۔ اب فرشتوں سے پوچھا جائے کہ اے فرشتوں تم کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ ابھی آدم علیہ السلام نہیں بنے ہیں، کوئی نبی دنیا میں نہیں تشریف لائے ہیں، ابھی زمین نہیں بنی ہے، آسمان نہیں بنا ہے، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، ستارے نہیں بنے، دنیا کی کوئی وجود نہیں ہے، اس سے پہلے آپ بنے ہیں، تو آپ کن کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تو فرشتوں نے کہا، حضرت جبرائیل و میکائیل نے کہا، حضرت اسرافیل و اسرائیل نے کہا، تمام فرشتوں نے کہا کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یعنی فرشتوں نے بھی ایک گواہی دے دیا کہ اے لوگو
ہم آ گئے ہیں، لیکن ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ آئے نہیں ہیں ابھی، لیکن رسالت کے ساتھ ابھی موجود ہے، نبوت کے ساتھ وہ جلوہ افروز ہے، نبی بن کے تیار ہے، وہ ایک دن دنیا میں تشریف لائے گا۔ اب ایک دور ایسا آیا کہ ابھی فرشتوں کی بھی کوئی وجود نہیں ہے، فرشتوں کو بھی بنایا نہیں گیا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات تھی، باقی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ کنتو کنزم مخفیہ، اللہ کہتا ہے کہ اس وقت جو ہے میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، اس وقت میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا فَأَحْبَبْتُ فَعَارِفْتُ، کہ میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے مانے، میری بارگاہ میں حاجت طلب کرے، لوگ مجھے خالق کہے، رحمان کہے، اللہ کہے، خدا کہے، لوگ مجھے سبحان ربی العالیٰ کہے، سبحان ربی العظیم کہے، میری بارگاہ میں جھکے اور مجھ سے مدد مانگے اور میری بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرے اور مجھے خدا مانے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد، اللہ تعالیٰ نے اس وقت محمد کو پیدا فرمایا، محمد کو پیدا فرمایا۔ کب فرمایا؟ جب کچھ نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، جنات بھی نہیں، تمام انبیاء رسول بھی نہیں، دنیا کی کوئی وجود نہیں۔ خدا کہتا ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے مانے، لوگ مجھے پکارے، کبھی خدا کہے، کبھی رحمان کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی مالک کہے، کبھی خالق کہے، کبھی سبحان ربی العالیٰ کہے، کبھی سبحان ربی العظیم کہے، کبھی میری بارگاہ میں جھکے۔ تو میں نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد، اس وقت میں نے محمد کو پیدا کیا۔ یہ ذات اقدس اللہ کی بارگاہ میں بنی ہے۔ خلقت جو ہوئی ہے یہ آمنہ کے گھر میں نہیں، آمنہ کے گھر میں اللہ کی پاکی بیان کرنے والے کو بھیجا گیا ہے، اللہ کی گواہی دینے کے لیے رسول کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اس ذات اقدس کی خلقت اللہ نے اپنی بارگاہ میں کیا ہے۔ اب کیسے کیا؟ جب کچھ نہیں تھا تب بنایا گیا، ہوا بھی نہیں، چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں، زمین بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کوئی جگہ بھی نہیں، حتیٰ کہ وقت بھی نہیں تھا، وقت کی بھی وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایسے عالم میں اللہ نے اپنے رسول کو بنایا، اپنے محبوب کو بنایا، اپنے حبیب کو بنایا۔ تو بنایا تو کیسے بنایا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اس وقت زمین موجود تھی، آسمان موجود تھا، پانی موجود تھے اور روحیں موجود تھی، نور بھی موجود تھا، سب کو ملایا آدم کا پتلا بنا کے تیار کیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تو آدم علیہ السلام کی روح جو ہے اس پتلے میں ڈالا گیا۔ جیسے روح جو اندر گئی تو اندر جو ہے ایک اندھیرا مقام دکھائی دیا، روح جو ہے گھبرا کر کے باہر آ گئی اور کہنے لگی مولا اس اندھیری کالی کوٹھڑی جگہ پر میں کیسے رہوں گی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پشت پر نور محمدی کو رکھا۔ جب نور محمدی کو رکھا گیا پھر حکم ہوا اے روح داخل ہو جا آدم کے پتلے پر۔ روح جو ہے آدم کے پتلے پر جو داخل ہوا تو اب نکلنے کا نام نہیں لیا۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کو جو بنایا گیا تو زمین سے مٹی لی، آسمان سے آسمان کا ٹکڑا لیا، پانی لیا اور جسد اقدس کو بنایا گیا۔ روح موجود تھی، روح کو اس میں ڈالا گیا، روح باہر آ گئی۔ نور محمدی بھی اس وقت موجود تھا، اس نور کو آدم کے پتلے پہ رکھا۔ روح جو ہے آدم کی اس پتلے پر عاشق ہو گئی اور اندر داخل ہو گئی۔ لیکن اے اللہ تو اپنے محبوب کو بنایا تو کیسے بنایا؟
اس لیے کہ تو آدم کو جب بنایا تو زمین موجود ہے، آسمان بھی موجود ہے، چاند ستارے سورج سب موجود ہے، تو نے سب کو ملایا اور 4 چیزوں سے آدم کو بنا کے تیار کر دیا۔ لیکن جب تو اپنے حبیب کو بنایا تو کیسے بنایا؟ اللہ کہتا ہے کہ تو گھبراتا کیوں ہے؟ اے میرے بندے، جب وہاں آدم تھا اور آدم کو بنایا گیا، زمین سے مٹی لی گئی، آسمان سے پانی لیا گیا، فرشتے ان کو خمیر کیے اور عالم ارواح سے روحوں کو لیا گیا، اس میں ڈالا اور نور محمدی کو رکھا، آدم بن کے تیار ہو گئے۔ لیکن یہاں کچھ نہیں ہے تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے گھبرانا نہیں، کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں تو تھا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ میں تو تھا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے وہاں سب کچھ تھا، آدم کو بنا دیا، یہاں کچھ نہیں ہے تو گھبراتا کیوں ہے؟ میں تو تھا، میں اپنے نور سے ایک نور کا ٹکڑا نکالا، اس کو سامنے رکھا، اس کا نام محمد رکھ دیا۔ یہ اللہ کا نور ہے بنام محمد، نور الہی بنام محمد۔ اللہ نے اس نور کے ٹکڑے کو سامنے رکھا اور اللہ نے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ جب محمد رکھا گیا، نور محمدی وجود میں آ گیا۔ اب نور محمدی وجود میں آیا تو اس نور نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، اتنا کہا کہ جلووں میں گم ہو گیا، اللہ کے جلووں میں گم ہو گیا۔ پھر اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، پھر وجود میں آیا۔ یہ سلسلہ چلا کہ اللہ ان کو محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے اور وہ جو ہے اللہ کو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اب کلمہ بن کے تیار ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے حبیب اس وقت بنے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، تب بنے ہیں، اور اللہ نے نبوت وہیں پر دی۔ اب دور کسی کا بھی ہو، نبوت میرے رسول کی ہے، حکومت میرے رسول کی ہے، چاہے وہ آدم کا دور ہو، چاہے ابراہیم کا دور ہو، چاہے عیسیٰ کا دور ہو، یہ سارے نبی جو آئے اس وقت دور کسی بھی نبی کا ہو، لیکن میرا نبی رسالت کے ساتھ ہر دور میں موجود تھا۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو سامنے رکھا، اس نور کو سامنے رکھ کر کے کہا محمد الرسول اللہ، تو سب سے پہلے کہنے والا اللہ کی ذات ہے، تب بعد میں کہنے والا وہ رسول کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن کلمہ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ سب کا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے پہلے کہا محمد الرسول اللہ، رسول نے بعد میں کہا لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی بولی پہلے ہونی چاہیے، رسول کی بولی بعد میں ہونی چاہیے، تو کلمہ یوں ہوتا کہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، میرے رسول کو ماننا چاہتا ہے، دین پر آنا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، تو ڈائریکٹ آؤ گے، تمہاری نیت کو میں قبول نہیں کروں گا، پہلے میرے محبوب کی سنت پر عمل کرو، میرے رسول کی سنت پر عمل کرو۔ اب اللہ کہتا ہے جو بھی ایمان لانا چاہتا ہے پہلے میرے رسول کی سنت کو ادا کرو، اور رسول کی سنت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، تب اللہ کہتا ہے کہ میری سنت ادا کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس لیے کلمہ میں اللہ کی بولی بعد میں ہے، رسول کی بولی پہلے ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر رسول کی سنت کو چھوڑ کے آؤ گے اور کلمہ اس طرح سے پڑھو گے کہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، تمہارا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے، تم اسلام قبول نہیں کر پاؤ گے، اسلام کے دامن میں نہیں آ پاؤ گے۔ اسلام کے دامن میں آنا ہے تو پہلے میرے رسول کی سنت کو ادا کرو، میرے رسول کی سنت پر عمل کرو۔ اب عمل یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول کی سنت ہے کہ اللہ کی بولی بعد میں ہے اور رسول کی بولی پہلے ہے۔ اللہ نے اس کو اس طرح ضروری کر دیا، اس طرح ضروری کر دیا کہ جب تک کوئی میرے نبی کی سنت کو عمل نہیں کرے گا تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط لاگو کیا اللہ نے، ایمان لانے کے لیے پہلی شرط اللہ نے رکھ دیا کہ تم اگر میری بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اسلام کے دامن میں آنا چاہتے ہو، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھنے سے پہلے رسول کی محبت اپنے دل میں بساؤ اور رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے میری بارگاہ میں آؤ تو محبت بھی قبول ہوگی، اسلام لانا بھی تیرا قابل قبول ہوگا۔ تو اللہ نے رسول کی بولی کو پہلے کلمہ میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ۔ لیکن یہ بات کچھ اور بن جاتی ہے کہ اگر اللہ کی بولی پہلے رکھتے ہیں، رسول کی بولی بعد میں رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، ہمارا کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہوگا، ہمارا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا نے خود فیصلہ کر کے بتا دیا کہ میرے قریب آنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے تو کلمہ اس طرح پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ تمہیں ایمان بھی نصیب ہو جائے اور میرے حبیب کی سنت بھی ادا ہو جائے اور اسلام کا